یہ خانقاہ بھی ایک عجیب چیز ہے. دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی، وہ جو حروف ابجد کے حساب سے تاریخ نکالی جاتی ہے، تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم. یہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ قیام ہے. یعنی اس کے حروف کے اعداد جمع کیے جائیں تو اس سے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی تاریخ نکلتی ہے. در مدرسہ خانقاہ دیدیم، کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی. دیکھنے میں مدرسہ ہے لیکن حقیقت میں خانقاہ ہے. خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ کے معنی یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ آئیں وہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں. یہ خانقاہ ہے. اس کے لیے خانقاہ کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ یہ سیکھنے کے لیے آئیں. دین پاک کا علم حاصل کرنا اپنی جگہ ہے، اور دین کا سیکھنا یعنی اس کی تربیت حاصل کرنا کہ اپنی زندگیوں میں اس دین کو کس طرح سمویا جائے، یہ کام خانقاہوں میں ہوتا ہے. وہ چاہے خانقاہ کا نام رکھ لو یا خانقاہ کا نام نہ رکھو، لیکن کام وہ کرو جو خانقاہ کا ہوتا ہے. یعنی اس میں دین سکھایا جائے، عملاً تربیت دی جائے، روحانی امراض کا علاج کیا جائے، تکبر کا، حسد کا، شہرت پسندی کا، ریاکاری کا علاج کیا جائے، تو اس کو خانقاہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند کو یہ کہا کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی. وہاں الگ سے کوئی خانقاہ نہیں تھی مدرسے کے اندر، لیکن مدرسے کا حال یہ تھا کہ میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے ان کی تاریخ پیدائش اور دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک ہی سال میں ہوا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہم سبق تھے اور ساری زندگی دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جبکہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا. تو الحمدللہ خیر المدارس تو پہلے ہی سے خانقاہ ہے، لیکن ایک تنظیم کے طور پر اور ایک تقسیم کار کے طریقے پر الحمدللہ یہ خانقاہ بھی قائم ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرمائے، اور یہاں پر آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بھی عادی بنے اور اتباع سنت کا بھی نمونہ بنے، اور جو امراض باطنہ ہیں، تکبر، حسد، ریاکاری وغیرہ، ان چیزوں سے وہ پاک ہو کر یہاں سے جائیں. بس یہ میری دعا ہے، اور اسی پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں. سب مل کر دعا کر لیں.